وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمة الله رحمة واسعة. باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. قیامت کا تصور انسانیت کے شروع سے لے کر سب انبیاء اور امتوں کے اندر رہا ہے، مگر سب انبیاء کو قیامت کا اجمالی علم دیا گیا، موٹا موٹا علم. ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قیامت کا تفصیلی علم عطا فرمایا. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت آنے سے پہلے چھوٹی بڑی جتنی نشانیاں تھیں ان سب کو تفصیل سے بتایا. اشراط الساعہ، اس پر مستقل کتابیں ملتی ہیں. پھر قیامت کے دن کیا ہوگا اس تفصیل کو بھی کھول کر بتایا. قرآن مجید میں ایک سورت کا نام ہی القیامہ کے نام پر ہے. بخاری شریف کی جو آخری حدیث ہے اس کو مضمون بھی اسی قیامت کے دن کے بارے میں ہے. چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ. نَضَعُ کا معنی ہے نحضر، ہم قیامت کے دن پیش کریں گے. موازین یہ میزان کی جمع ہے. میزان لفظ اصل میں میزان تھا، اور چونکہ واو سے پہلے کسرہ تھا تو قاعدے کے مطابق واو کو یا سے بدل دیا گیا تو لفظ میزان سے میزان بن گیا. لیکن جب اس کی جمع ہوئی تو وہ موازین بنی. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ موازین جمع کا صیغہ کیوں لایا گیا؟ بعض محدثین نے جواب دیا کہ لوگوں کے اعمال بہت زیادہ ہوں گے اور پھر لوگوں کی تعداد بھی کھرب ہا کھرب میں ہوگی، تو اتنے لوگوں کے اتنے اعمال جس میزان پر تلنے ہیں اس کے لیے جمع کا صیغہ لایا گیا. بعض نے فرمایا کہ میزان کے کئی حصے ہوں گے. ایک پلڑا ہوگا جس میں نیکیاں رکھی جائیں گی، دوسرے پلڑے میں گناہ رکھے جائیں گے، پھر ایک سوئی ہوگی جو بتائے گی کہ کون سا پلڑا بھاری ہے. تو مختلف اجزاء کے ہونے کی وجہ سے اس کے لیے جمع کا صیغہ لایا گیا.
لیکن محدثین نے جو سب سے بہتر جواب دیا ہے وہ ہے کہ احتمال یکون للتفخیم، اس بات کا احتمال ہے کہ احترام کی وجہ سے جمع کا صیغہ لایا گیا۔ ہم اپنی گفتگو میں کئی مرتبہ اپنے والد کے لیے، استاد کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ استاد صاحب تشریف لائے، کھانا کھا کر تشریف لے گئے، اب وہ تو ایک بندہ ہوتا ہے مگر جمع کا صیغہ استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے ان کے احترام کی وجہ سے، اور اس کی دلیل قرآن مجید سے بھی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذبت قوم نوح المرسلین، نوح علیہ السلام ایک پیغمبر تھے لیکن ان کے لیے مرسلین کا لفظ استعمال ہوا، تو معنی یہ ہوا کہ موازین کا لفظ اس میزان کی عظمت کے اظہار کے لیے اللہ نے استعمال فرمایا۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلُهُمْ يُوزَنُ، اور بنی آدم کے اعمال کا قیامت کے دن وزن کیا جائے گا۔ چنانچہ اس امت کے بہت ابتدا میں ایک عقل پرست ٹولہ تھا، گروہ تھا، جن کو معتزلہ کہا گیا۔ معتزلہ کا لفظ اعتزال سے ہے، الگ ہو جانا، یعنی وہ امت سے الگ ہو گئے۔ وہ اس بات کے قائل تھے کہ اعمال کو تولا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اعمال کا کوئی جسم نہیں ہے، اور جس چیز کا جسم نہ ہو اس کو کیسے تولا جا سکتا ہے۔ اور ان کو اس بات سے دھوکہ عقل نے دیا، بھول گئے کہ جب وزن کرنے والی ذات اللہ کی ہے تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ آج سائنس کی دنیا میں کئی ایسی چیزوں کو ناپا جاتا ہے، تولا جاتا ہے جن کو پہلے نہیں تولا جاتا تھا۔ بلڈ پریشر کے میٹر بن گئے، شوگر چیک کرنے کے میٹر بن گئے، ہیومیڈیٹی کے میٹر بن گئے، پتہ نہیں کیا کیا میٹر بن گئے جو آج ان چیزوں کو تول لیتے ہیں، جبکہ پہلے زمانے میں نہیں تولا جاتا تھا۔ اگر مادی اور سائنسی ترقی نے ان چیزوں کو تولنا شروع کر دیا تو قیامت کے دن اللہ ایسے میزان کو لائیں گے جو انسانوں کے سب اعمال کو تولے گا۔ اب احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ 3 صورتیں ممکن ہیں۔ ایک تو یہ کہ بندے کے عملوں کو تولا جائے، چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو بندے کے اعمال میزان میں ڈالے جائیں گے ان میں سب سے زیادہ وزنی عمل حسن خلق ہوگا، خوش اخلاقی کا عمل سب سے زیادہ وزنی ہوگا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اعمال کو تولا جائے گا، اور ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نام اعمال کو بھی تولا جا سکتا ہے۔ چنانچہ ایک بندہ ہوگا جس کے گناہ اتنے ہوں گے کہ 99 رجسٹر گناہوں کے بھر چکے ہوں گے۔ جیسے ہم اپنے سبجیکٹ کی کاپیاں بناتے ہیں نا، تو جس سبجیکٹ میں تفصیل ہوتی ہے اس کی ایک نہیں ہوتی، اس کی کئی کاپیاں بنتی ہیں۔ تو اس بندے کے بھی گناہوں کے 99 دفتر ہوں گے، ان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور دوسرے پلڑے میں نیکیوں کو، تو نیکیاں کم ہوں گی، گناہ بھاری ہوں گے۔ ایک فرشتہ کہے گا کہ دیکھو بھائی اس کا کوئی عمل پیچھے نہ رہ جائے، ایک اور فرشتہ کہے گا کہ ہاں ایک عمل باقی ہے۔ وہ ایک چھوٹی سی کاغذ کی پرچی ہوگی، کاغذ کا ٹکڑا ہوگا، جس کو ہم اردو میں تو پرچی کہتے ہیں، عربی میں بطاقہ کہتے ہیں۔ وہ کاغذ کا ٹکڑا نیکیوں کے پلڑے میں ڈالا جائے گا، اور وہ اتنا بھاری ہوگا کہ نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا اور وہ بندہ جنت کا حقدار بن جائے گا۔ پھر وہ بندہ پوچھے گا کہ آخر میرا کون سا عمل اس میں لکھا ہوا ہے، تو اس پرچی کے اوپر اس نے جو کلمہ شہادت پڑھا وہ کلمہ لکھا ہوا ہوگا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ کلمے میں چونکہ اللہ کا نام ہے اور اللہ کے نام سے وزنی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، لہذا یہ کلمہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کو جھکا دے گا۔
اور ایک تیسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بندے کو بھی تولا جائے گا۔ چنانچہ صحابہ کرام میں ایک صحابی تھے جو بڑے مفتی قسم کے تھے، مسائل میں ان کی بہت دلچسپی تھی، ان کا نام تھا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ وہ عالم تو بہت بڑے تھے لیکن بالکل پتلے دبلے تھے، بہت ہی پتلے دبلے، دھوتی باندھتے تھے، اور جب ان کی پتلی پتلی پنڈلیاں باقی ان کے دوست دیکھتے تو وہ ہنستے تھے آپس میں، دوستوں میں ہوتا ہے ہنسی مذاق ایک دوسرے کے ساتھ، تو وہ ان کی پتلی پنڈلیوں کو دیکھ کے مسکراتے تھے کہ بچوں جیسی پنڈلیاں ہیں۔ تو ایک دفعہ صحابہ کرام ان کی پنڈلیوں کو دیکھ کے مسکرا رہے تھے، تو نبی صاحب نے فرمایا کہ قیامت کے دن عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیاں میزان میں احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہوں گی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بندے کو بھی تولا جائے گا۔ ان تینوں اقوال میں تطبیق کیا ہے؟ تو محدثین نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے منصف بھی ہیں، مالک بھی ہیں۔ جو صرف منصف ہوتا ہے نا، وہ قانون کے آگے پابند ہوتا ہے، کچھ کر نہیں سکتا۔ جج صاحب کہتے ہیں میں جی مظلم کی مدد تو کرنا چاہتا ہوں مگر قانون کے آگے میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، میں کچھ کر نہیں سکتا، تو منصف مجبور ہو جاتا ہے۔ لیکن جو مالک ہوتا ہے وہ صاحب اختیار ہوتا ہے، وہ بڑے سے بڑے مجرم کو چاہے تو معاف کر دے۔ مالک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کے مالک ہیں۔ اللہ نے تینوں آپشن رکھی تاکہ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں جس کا چاہوں گا نیکیوں کو تولوں گا، جس کو چاہوں گا میں ان کے دفتر کو تولوں گا، اور جس کو چاہوں گا میں بندے کو تولوں گا، مگر میری چاہت یہ ہوگی کہ میرے محبوب کے امتی زیادہ سے زیادہ جنت کے حقدار بن جائیں۔ علماء اہل سنت والجماعت کے نزدیک قیامت کے دن نیکیوں کو اچھی شکل میں پیش کیا جائے گا، اور جو گناہ ہوں گے ان کو کبھی شکل میں پیش کیا جائے گا۔ پھر نیکیوں کو ایک پلڑے میں رکھیں گے، گناہوں کو دوسرے پلڑے میں، اور اس کا وزن کیا جائے گا۔ جب تک کسی بندے کے اعمال کا وزن نہیں ہو جاتا، ہم اس کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے۔ کون مقبول ہے، کون مردود ہے، کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ اس لیے قیامت کے دن کو یوم التغابن کہا گیا۔ تغابن کہتے ہیں فیصلہ۔ اے انسان، وہ قیامت کا دن فیصلے کا دن ہے، یا تو زندگی کی بازی جیت جائے گا یا تو زندگی کی بازی ہار جائے گا۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا القسطاس العدل بالرومیہ، کہ قسطاس جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے عدل، اور یہ رومی زبان کا لفظ ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں تو اللہ فرماتے ہیں عربی مبین، واضح عربی زبان میں نازل کیا، تو اس میں رومی زبان کا لفظ کہاں سے آ گیا؟ جب کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 100 الفاظ گنوائے ہیں جو غیر عربی یعنی الفاظ تھے مگر قرآن میں استعمال ہوئے۔ تو یہ مسئلہ سمجھنے والا ہے کہ زبانوں میں ایک زبان کے الفاظ دوسری زبان میں استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ آپ اردو زبان کو دیکھیں کہ آدھا عربی کے الفاظ ہیں اور آدھے فارسی کے، اور وہ مل کر اردو زبان بن گئی ہے۔ ویسے بھی ایک زبان کے الفاظ دوسری زبان میں استعمال ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں انگریزی کا لفظ ہے مدر، اس کا معنی ہے ماں۔ اس کو فارسی والوں نے استعمال شروع کر دیا اور انہوں نے اس کو بنا دیا مادر۔
تو مادر فارسی کا زبان ہے اور اس کا معنی بھی ماں ہے۔ اسی طرح انگلش کا لفظ ہے ڈاٹر، اس کا معنی ہوتا ہے بیٹی۔ فارسی زبان میں یہ لفظ استعمال ہوا اور انہوں نے اس کو دختر بنا دیا۔ اب دختر کا معنی بیٹی ہے فارسی زبان میں۔ تو کسی دور میں یہ انگریزی زبان کے الفاظ تھے، لیکن جب فارسی والوں نے اس کو اپنا لیا اور ان کی زبان کے قواعد و ضوابط کے مطابق یہ ٹھیک بھی ہو گئے، تو اب ان کو فارسی کے الفاظ کہیں گے، ان کو انگلش کے الفاظ نہیں کہیں گے۔ دختر یا مادر یہ فارسی کے الفاظ ہیں، انگلش کے نہیں ہیں۔ اسی طرح بہت سارے عربی کے الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ بہت سارے الفاظ عربی کے اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر مائدہ، اب مائدہ کھانے پینے کی چیز کو کہتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل نے دعا مانگی تھی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ ہمیں کھانے پینے کی چیزیں آسمان سے نازل کر دیجیے۔ اب یہ مائدہ کا لفظ ہماری پنجابی زبان میں استعمال ہوتا ہے، ہم اسے میدا کہتے ہیں، میدے کی روٹی، یہ میدے کا بنا ہوا ہے۔ یہ میدا کا لفظ پنجابی میں کہاں سے آ گیا؟ یہ اصل میں عربی کا لفظ تھا جو پنجابی میں استعمال ہونے لگ گیا۔ تو زبانوں کے الفاظ ایک دوسرے میں عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ اسی طرح کسی دور میں یہ کستاس جو تھا یہ رومی زبان کا لفظ تھا، لیکن جب عربوں نے اس کو اپنا لیا اور یہ عربوں کے قواعد و ضوابط پر پورا بھی اتر آیا، تو اب اس کو عربی زبان کا لفظ کہیں گے، اب رومی زبان کا لفظ نہیں کہیں گے۔ ہر کے در کان نمک رفت نمک شد، کہتے ہیں کہ نمک کی کان میں جو چیز چلی جاتی ہے نا وہ بھی نمک بن جاتی ہے۔ ہم نے ایک مرتبہ نمک کی کان دیکھی تو اس میں ایک درخت نمک کا بنا ہوا تھا، تو دکھانے والے نے بتایا کہ یہ درخت کسی زمانے میں لکڑی کا تھا، لیکن چونکہ نمک کی کان کے اندر آ گیا تو یہ بھی نمک میں تبدیل ہو گیا۔ تو گویا یہ زبان تو رومی کا لفظ تھا، لیکن عربوں نے جب استعمال شروع کر دیا تو اب اس کو عربی زبان کا لفظ کہیں گے، اور اس کا معنی ہوتا ہے انصاف۔ یہاں پر ایک بات اور بھی سمجھنے والی ہے کہ لفظ ایک ہی ہے، القسط اور القسط ایک لفظ ہے، زیر زبر کا فرق ہے۔ القسط سے اس کا معنی ہوتا ہے انصاف، اور القسط سے اس کا معنی ہوتا ہے ناانصافی۔ تو طالبات اس بات پر غور کریں کہ استاد سے پڑھنا کتنا ضروری ہے کہ سیم لفظ ہے، زیر زبر کے فرق سے معنی میں اتنا فرق پڑ جاتا ہے۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ۔ حدثنا احمد بن اشقاق، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنے استاد سے نقل کیا جن کا نام تھا احمد بن اشقاق، یہ کوفہ کے رہنے والے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں حدیث کو حاصل کرنے کے لیے بخارا سے اتنی دفعہ کوفہ گیا کہ مجھے سفر کی تعداد بھی یاد نہیں ہے۔ تو کوفہ علم کا مرکز تھا، شہر تھا۔ اتنی مرتبہ امام بخاری حدیث کا علم لینے کے لیے گئے کہ ان کو سفر کی تعداد بھی یاد نہیں ہے۔ تو ان استاد نے جن کا نام محمد بن اشقاق تھا، یہ بڑے ثقہ بزرگ تھے، یعنی بہت ہی پکے محدث تھے، ان کے اوپر کوئی کسی قسم کی جرح نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا اعتراض نہیں ہے۔ احمد بن اشقاق نے ان کو محمد بن فضیل سے روایت کیا۔ یہ محمد بن فضیل بھی کوفہ کے رہنے والے تھے، اور یہ بھی بڑے پکے محدث ہیں، ان سے بڑے بڑے محدثین نے روایت کی ہے۔ یہاں پر ایک خاص بات یہ ہے
کہ اس حدیث کو جتنے محدثین نے روایت کیا انہوں نے محمد بن فضیل کے واسطے ہی سے روایت کیا۔ محمد بن فضیل اپنے طبقے میں اکیلے ہیں۔ اب محدثین کے ہاں قانون یہ ہے کہ اگر کسی طبقے میں ایک بندہ راوی ہو تو اس حدیث پر غریب کا حکم لگا دیا جاتا ہے۔ جیسے بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، یہ ہزاروں صحابہ کو یاد تھی، لیکن جو روایت چلی وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے چلی۔ جس نے بھی حدیث کی روایت کی اس نے عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، تو طبقہ صحابہ میں چونکہ راوی ایک ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، تو سند کے اعتبار سے پہلی حدیث کو بھی غریب کہیں گے اور بخاری شریف کی آخری حدیث کو بھی سند کے اعتبار سے غریب کہیں گے، چونکہ یہ محمد بن فضیل کے واسطے سے ہی روایت ہوئی جس نے بھی کی۔ شاید امام بخاری طلباء کو پیغام دینا چاہتے تھے کہ کن فی الدنیا کا انک غریب و عابر سبیل، یا یہ کہنا چاہتے تھے کہ بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا فطوبی للغرباء۔ اب یہاں پر اگر کوئی بندہ اعتراض کرے کہ یہ ایک ہی صحابی سے روایت کیوں چلی، تو بھئی اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک آدمی کے 5 بیٹے ہیں، لیکن ان کے بیٹوں میں سے اولاد ایک سے آگے چلتی ہے، تو ہم یہی کہیں گے کہ جی اس کی نسل ایک بیٹے سے آگے چلی۔ اب اگر کوئی اعتراض کرے جی کہ ایسا کیوں ہے، تو وہ کہے گا جی اللہ کی مرضی۔ اسی طرح اگر کوئی یہ پوچھے کہ جی شوگر کی وجہ سے کئی مرتبہ میرا منہ بہت خشک ہو جاتا ہے، ہونٹ چپکتے ہیں اور لفظ بولنا مشکل ہوتا ہے، تو میں میڈیسن کی نیت سے پھر پانی پی لیتا ہوں تاکہ منہ تر ہو جائے، اس لیے ایک گھونٹ ہی میرے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح ایک بندے کی نسل ایک بیٹے سے آگے چلی اللہ کی مرضی، اسی طرح یہ حدیث ایک صحابی سے آگے چلی اللہ کی مرضی، یا محمد بن فضیل کے ذریعے سے آگے چلی، جس محدث نے بھی روایت کی محمد بن فضیل سے روایت کی اللہ کی مرضی۔ چنانچہ محمد بن فضیل نے اس حدیث کو روایت کیا عمارہ ابن قعقاع سے۔ یہ عمارہ ابن قعقاع بھی بڑی شان والے محدث تھے، ان سے سفیانین نے بھی روایت کی ہے، اور امام جرح اور تعدیل انہوں نے بھی ان سے روایت کی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو استاد تھے علی مدینی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 30 احادیث ان سے روایت کی ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی بڑی شان والے محدث تھے۔ پھر انہوں نے اس حدیث کو ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا۔ ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ بھی بڑی شان والے محدث تھے، ان کا نام اصل تھا عبد الرحمن، ابو زرع ان کی کنیت تھی، لیکن کنیت کے نام سے وہ مشہور ہو گئے، چنانچہ محدثین نے ان کے بارے میں بھی بڑے تعریفی کلمات لکھے ہیں۔ ان کے زندگی کے 2 واقعات بڑے عجیب ہیں۔ پہلا واقعہ یہ کہ ان کا ایک شاگرد تھا جس کی شادی ہوئی۔ اب شادی کے ابتدائی دنوں میں نا میاں بیوی کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی ڈسٹرب نہ کرے، ہم جتنا وقت آپس میں اکٹھا گزار سکتے ہیں ہم گزاریں۔ اور یہ اللہ کا بندہ امام بخاری سے سبق پڑھتا تھا تو شام کو درس میں آتا تھا۔ اب وہ جو 1-2 گھنٹے بیوی کو گھر میں انتظار کرنا پڑتا تھا نا، وہ اس کے اوپر بڑا مشکل ہوتا تھا۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ خامد جلدی آئے اور میں اس کے ساتھ مل کے کھانا کھاؤں، ہم آپس میں مل بیٹھ کے باتیں کریں، ملیں، مگر روز کا مجاہدہ اس کو کرنا پڑتا تھا۔ اب جو لوگ پڑھنے پڑھانے کے لگے ہوئے ہیں کام میں، وہ جانتے ہیں کہ بندہ پلان کرتا ہے کہ میں 1 گھنٹے میں آ جاؤں گا،
لگ 1.5 گھنٹہ جاتے ہیں یا 2 گھنٹے جاتے ہیں، تو کبھی دیر سویر تو ہو ہی جاتی ہے۔ اب اس طالب علم کے ساتھ بھی ایسے ہوتا کہ کبھی وہ گھنٹے میں واپس گھر آ جاتا اور کبھی 2 گھنٹے بھی لگ جاتے۔ اب جس دن 2 گھنٹے اس کو لگ جاتے تو بیوی بڑی اداس، آتے ہی اس کے ساتھ بحث کرنے لگ جاتی، بس آپ تو جاتے ہیں تو پیچھے تو آپ کو کوئی یاد ہی نہیں ہوتا، سب مر جاتے ہیں آپ کے لیے۔ تو وہ جو گانے بیویاں گاتی ہیں نا، اس نے بھی وہی گانے گانے شروع کر دیے، آپ کو تو کسی کا کوئی خیال ہی نہیں ہے، پرواہ ہی نہیں ہے، کوئی مرے کوئی جیے، آپ کو کیا اس سے۔ اس نے کہا اللہ کی بندی، میں دوستوں میں وقت نہیں ضائع کرتا رہا، میں علم پڑھنے کے لیے گیا تھا اور اس میں ٹائم لگ گیا تو کیا ہو گیا۔ اب وہ غصے میں تھی۔ تو ایک تو عورتیں ہوتی ناقصات العقل ہیں، اور اس کے اوپر جب غصے میں آ جاتی ہیں تو جو رہی صحیح عقل ہوتی ہے اس پہ بھی پردہ پڑ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ خاوند نے کہا کہ بھئی میں گیا تھا تو درس سننے گیا تھا، کسی دوستوں کے ساتھ تو نہیں میں وقت ضائع کرتا رہا۔ اس نے آگے سے کہہ دیا کہ تمہارے استاد کو تو کچھ آتا نہیں، تمہیں وہاں کیا جا کے آئے گا، کیا سیکھو گے وہاں جا کے۔ اب استاد کے اوپر جب اس نے اس طرح کی بات کی تو یہ لڑکا بھی نوجوان تھا، گرم خون تھا، اس کو بھی غصہ آ گیا اور اس نے غصے میں کہہ دیا اچھا اگر میرے استاد کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہو تو میری طرف سے تجھے طلاق۔ اب غصے میں تھے، رات تو گزر گئی، جب صبح و دماغ دونوں کے ٹھنڈے ہوئے تو بیوی نے سوچا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں اس کو جو مرضی کہہ لیتی، یہ میرا خامن تھا، مجھے اس کے استاد پہ کوئی کومنٹس نہیں کرنے چاہیے تھے۔ اور خامن نے سوچا کہ عورت تو تھی ناقصات العقل میں سے، مگر میں تو مرد تھا، مجھے تو غصے میں نہیں آنا چاہیے تھا، مجھے طلاق کے لفظ نہیں بولنے چاہیے تھے۔ بہرحال اندر اندر سے دونوں شرمندہ تھے اور چاہتے تھے کہ اگر کوئی صلح کی صورت ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ تو بیوی نے خامن سے پوچھا کہ جی آپ نے مجھے طلاق دی تھی، کیا ہو گئی؟ اس نے کہا بھی میں نے تو کنڈیشنل طلاق دی تھی، اگر میرے استاد کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہوں تو تجھے طلاق۔ اب تو میں استاد سے جا کے پوچھوں گا کہ کنڈیشن پوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ چنانچہ وہ شاگرد امام زہرہ رحمۃ اللہ کے پاس آیا اور اس نے آ کے کہا کہ جی میں نے رات غصے میں یہ سیاہ کارنامہ کر دیا اور بیوی کو مشروط طلاق دے دیا ہے، اب آپ مجھے بتائیں کہ نکاح باقی ہے یا نہیں ہے۔ تو ابو زہرہ رحمۃ اللہ مسکرائے اور اس کو جا کر اس کو کہا کہ جاؤ تم دونوں میاں بیوی بن کے رہو، 1,00,000 حدیثیں مجھے اس طرح یاد ہے جس طرح عام لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے۔ 1,00,000 حدیثیں مجھے اس طرح یاد ہیں جس طرح عام لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے۔ کتنی شان والے محدث ہوں گے کہ جن کو 1,00,000 حدیثیں اس طرح یاد تھیں۔ اور ان کی زندگی کا دوسرا واقعہ اس سے بھی عجیب تر ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس بندے کا زندگی میں آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں جائے گا۔ تو یہ حدیث مبارکہ اس پڑھا رہے تھے ابو زہرہ رحمۃ اللہ علیہ، جب انہوں نے حدیث سنائی من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، تو الا اللہ کہنے پر ان کی روح نکل گئی اور یہ پریکٹیکلی جنت کے اندر داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ایسی خوبصورت موت ہر کسی کو عطا کرے۔ تو ابو زہرہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ کے مطابق ایک مولوی قسم کے صحابی تھے، ان کو علم سے بہت شغف تھا۔ فرماتے تھے کہ انصار تو اپنے باغوں میں کیئر ٹیکنگ میں لگے رہتے تھے اور مہاجرین اپنی تجارت کے کام میں لگے رہتے تھے، اور ابو ہریرہ تو ہر وقت نبی علیہ السلام کے قدموں میں پڑا رہتا تھا علم سیکھنے کے لیے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ صحابہ میں سب سے زیادہ حدیث کی روایت کرنے والے یہی صحابی بنے۔ نام تھا ان کا عبد الرحمن، لیکن ان کو ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے ابا ہر کہہ دیا تھا۔ ہر کہتے ہیں بلے کو،
کہتے ہیں نا وہ بلے والے، تو نبی علیہ السلام نے اباہر کہہ دیا۔ تو ان کو یہ نام اتنا پسند آیا کہ یہ چاہتے تھے کہ میرا نام پکارنے کے بجائے میری کنیت سے مجھے پکارا جائے۔ اچھا، ہیر بلے کو کہتے ہیں اور ہرتن بلی تانیث کو کہتے ہیں، اور ہرتن کی جو تصغیر ہے وہ ہریرہ بنتی ہے، تو لوگوں نے ان کو ابو ہریرہ کہنا شروع کر دیا اور اسی نام سے آج یہ مشہور ہے۔ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حدیث کی روایت انہوں نے کی اور یہ اعزاز ان کو حاصل ہوا۔ تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان، کلمتان کا مطلب ہے کلامان، دو کلام ایسے ہیں حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بڑے پیارے ہیں، ای محبوب قائلہما، جو ان کا پڑھنے والے نا وہ اللہ کو بڑا پیارا ہے، جو ان کلمات کو پڑھے گا وہ اللہ کو بڑا پیارا لگے گا۔ تو دو کلمات ایسے ہیں کہ ان دو کلمات کا پڑھنے والا اللہ کا بڑا محبوب بن جاتا ہے، بڑا پیارا بن جاتا ہے۔ خفیفتان علی اللسان، اور ان الفاظ کا زبان سے ادا کرنا بہت زیادہ آسان ہے۔ آپ ذرا جانتے ہیں کہ حروف میں سے بعض حروف بہت آسان ہیں ان کا ادا کرنا، اور بعض حروف جو ہیں وہ ذرا مشکل ہیں ادا کرنا، جیسے حروف قلقلہ، ان کا حرف، ان کا صحیح مخرج سے صفات کے ساتھ ادا کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، چنانچہ قاری حضرات ہی اس کو سکھاتے ہیں کہ بھئی حروف قلقلہ کیسے ادا کرنا ہے۔ ان کا مجموعہ ہے قطب و جدل۔ ان حروف کا ادا کرنا مشکل ہے، عام بندے کے لیے مشق کرنی پڑتی ہے تب صحیح ادا ہوتے ہیں۔ اسی طرح کچھ حروف ہیں جن کو حروف استعلاء کہتے ہیں، ان کا بھی ادا کرنا مشکل ہوتا ہے زبان سے، اور ان میں سے بہت کم حروف ہیں جو اس کلام کے اندر موجود ہیں، زیادہ وہ ہے جو آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں، اس لیے خفیفتان علی اللسان کہا گیا۔ کچھ حروف ہیں جن کو کہتے ہیں حروف شدہ۔ حروف شدہ کا مجموعہ ہے اجدک قطوبتہ۔ ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز بند ہو جاتی ہے اور ایک قسم کی سختی پائی جاتی ہے، تو چونکہ حروف قلقلہ بھی کم ہیں، حروف شدہ بھی کم ہیں، حروف استعلاء بھی کم ہیں، اس لیے ان کو کہا جا سکتا ہے کہ زبان سے ان کا ادا کرنا بہت آسان ہے۔ تو دو صفتیں ہو گئیں کہ دو کلام ایسے ہیں کہ جن کا پڑھنے والا اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے اور ان کا زبان سے پڑھنا بڑا آسان ہے۔ ثقیلتان فی المیزان، مگر وہ اجر اتنا پاتے ہیں کہ میزان میں بہت بھاری ہوں گے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سبحان اللہ پڑھنے سے آدھا پلڑا نیکیوں سے بھر جاتا ہے، والحمدللہ تملأہ، اور جو الحمدللہ پڑھ لیتا ہے تو باقی پلڑا بھی نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ تو اجر اتنا زیادہ، میزان میں اتنے بھاری، پڑھنا اتنا آسان، اور پڑھنے والا اللہ کو اتنا پیارا۔ اب جب یہ تین باتیں بندہ سنتا ہے نا تو دل کہتا ہے کہ بھائی مجھے بتایا جائے وہ کون سا ہے، فکر آتے میں بھی اس کو پڑھ لوں۔
یہ نبی علیہ السلام کا کلام کا اعجاز ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی نہیں بتا دیا، اگر ویسے بتا دیتے تو پڑھنے والے کو شوق نہ ہوتا۔ نبی علیہ السلام نے سامع کے اندر شوق کو پیدا کیا۔ بھئی دو کلمات ایسے ہیں جن کا پڑھنے والا اللہ کو بڑا پیارا، اور وہ کلمات پڑھنے بھی بڑے آسان ہیں، اور ان کا اجر بھی قیامت کے دن میزان میں بہت بھاری ہوگا۔ تو دل کہتا ہے کہ اب بتائیں نا تاکہ ہم بھی پڑھنا شروع کر دیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دو کلمات کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ آپ پاک ہیں، ہر کمی سے، ہر کوتاہی سے، ہر عیب سے، ہر نقص سے آپ پاک ہیں، آپ میں کوئی عیب ہے ہی نہیں۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کا ایک انداز ہے۔ ایک انداز تو یہ ہے نا جی اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، غفار ہیں، ستار ہیں، اللہ کی صفات کو بیان کیا جائے۔ اور ایک انداز یہ ہے کہ عیبوں کو اللہ سے دور کیا جائے کہ اللہ آپ کے اندر تو کوئی عیب ہے ہی نہیں۔ اس کو اگر سمجھنا ہو، چونکہ عورتوں کا مجمع ہے، تو اگر لڑکی کا رشتہ پسند کرنا ہو نا تو دو طریقے ہیں بات کرنے کے۔ ایک تو یہ کہ کہا جائے کہ بڑی خوبصورت ہے، بڑی پڑھی لکھی ہے، بڑی دیندار ہے، بڑے اچھے گھرانے کی ہے، یہ سب اس کی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ اور ایک تعریف کا انداز یہ بھی ہے، وہ ضدی نہیں ہے، اکھڑ مزاج نہیں ہے، کام چور نہیں ہے۔ اب اس کی صفت تو بیان نہیں ہو رہی، لیکن جو برائیاں ہیں ان کو ہم اس سے دور کر رہے ہیں کہ بھئی ضدی بھی نہیں ہے، اور اکھڑ بھی نہیں ہے، اور بد اخلاق بھی نہیں ہے، اور کام چور بھی نہیں ہے، اور سست بھی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ بھی تعریف کا ایک انداز ہوا، اس کو تنزیہ کہتے ہیں۔ تو ہم جب کہتے ہیں سبحان اللہ تو ہم گویا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ آپ پاک ہیں، آپ کے اندر کوئی عیب ہے ہی نہیں، اور اللہ کو تعریف کا یہ انداز بھی اچھا لگتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے قرآن مجید میں اپنی تعریف خود فرمائی، ارشاد فرمایا فسبحان اللہ، یعنی سبحان اللہ کے لفظ سے اللہ نے اپنی تعریف خود بیان فرمائی ہے، اور ہمیں حکم دیا کہ تم میری تسبیح بیان کرو، میری پاکی بیان کرو۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا فسبح باسم ربک العظیم، اور ایک جگہ فرمایا سبح اسم ربک الاعلی۔ اب نبی علیہ السلام کی حکمت دیکھیے کہ ان آیات پر عمل کرنے کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں ایک تسبیح کو پڑھا اور سجدے میں دوسری تسبیح کو۔ رکوع میں پڑھا سبحان ربی العظیم، اور سجدے میں پڑھا سبحان ربی الاعلی۔ تو حکم پر بھی عمل ہو گیا، اور نماز کے اندر اللہ کی تسبیح بھی بیان ہو گئی۔ اگر غور کریں تو ہم نماز کی ابتدا بھی اللہ کی تسبیح سے ہی شروع کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم، اے اللہ آپ پاک ہیں، وبحمدک، اور ساری تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں۔ تعریفیں سجدی اصل میں کس کو ہیں؟ اللہ کو سجدی ہیں۔ کوئی انسان دنیا میں کسی کی تعریف کرے، یہ تعریف لوٹ کے اللہ کی طرف جاتی ہے۔ حتیٰ کہ بیوی خاوند کی تعریف کرے، جی بڑے اچھے ہیں، بڑے اچھے ہیں، تو یہ تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ کی، جس نے اس خاوند کو پیدا کیا۔ خاوند بیوی کی تعریف کرے، بڑی خوبصورت ہے، بڑی نیک ہے، بڑی اچھی ہے، تو یہ تعریف کس کی ہوئی؟ اللہ کی، جس نے اس کی بیوی کو پیدا کیا۔ مکان کی تعریف کریں، کسی پھول کی کریں، کسی پھل کی کریں، تو یہ تعریف اللہ کی طرف لوٹے گی جس نے اس کو پیدا کیا ہے۔ تو کائنات میں کوئی کسی کی تعریف کرے تو حقیقت میں یہ تعریف اس پروردگار کی ہو رہی ہے جس نے کائنات کو بنایا ہے۔ تو تعریفوں کا اصل حقدار تو اللہ ہی ہے۔ تو ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم، اے اللہ آپ ہر عیب سے پاک ہیں، وبحمدک، اور سب تعریفیں آپ ہی کو سجتی ہیں، آپ ہی تعریفوں کے حقدار ہیں۔
वतबारक अस्मुर, और अल्लाह आपका नाम बड़ी बरकत वाला, वतआला जद्दुका, और आपकी बुजुर्गी बहुत बड़ी है, वला इलाहा गैरुक, और अल्लाह आपके अलावा तो इबादत के कोई लायक है ही नहीं। अब ये अल्फाज और इनका तर्जुमे पे ज़रा गौर करें कि नमाज़ पढ़ने वाला कितनी मोहब्बत से अपने अल्लाह की तारीफ़ कर रहा होता है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। यानी ऐसे मोहब्बत के ये अल्फाज हैं कि यूँ महसूस होता है कि पढ़ने वाले बंदे के जो होंठ हैं वो अपनी ज़ुबान के बोसे ले रहे हैं। ज़ुबान पे बार खुद आया या किसका नाम आया कि मेरे नुत्क ने बोसे मेरी ज़बान के लिए। कुछ नाम ऐसे होते हैं कि ज़बान पे आते हैं तो नुत्क जो होता है ना वो ज़बान के बोसे लेता है, इतने प्यारे नाम होते हैं। तो नमाज में नमाजी ने अल्लाह की तारीफ़ ऐसे अच्छे अल्फाज से की कि गोया उसके नुत्क ने उसकी ज़ुबान के बोसे ले लिए। तो हम इसी से नमाज की इब्तिदा करते हैं, फिर रुकू में भी सुब्हान रब्बियल अज़ीम और सजदे में सुब्हान रब्बियल आला। तो अल्लाह ही की तस्बीह बयान करते हैं और अल्लाह ही को अज़मत को जो है वो पुकारते हैं। तो नबी इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि वो जो दो कलिमात हैं उनमें से एक है सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही और दूसरा है सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। ये अल्फाज तो बहुत थोड़े से हैं मगर इस पर मिलने वाला अजर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए चंद मरतबा सब मर्द और औरतें मिलकर पढ़ लें सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। और हमें अपने रोज़मर्रा की गुफ्तगू में ना सुब्हानल्लाह के लफ्ज़ को ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। हमारा ये तजुर्बा है कि अरब लोग इस लफ्ज़ का इस्तेमाल आम गुफ्तगू में बहुत ज़्यादा करते हैं और हम जो अजमी लोग हैं ना हमें तो सुब्हानल्लाह कहना याद ही नहीं होता। हालांकि हम अपनी गुफ्तगू में ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। सुब्हानल्लाह, आज मैंने फजर की नमाज जमात के साथ तकबीर ऊला के साथ पढ़ी। सुब्हानल्लाह, आज बच्चों ने स्कूल जाते हुए कोई ज़िद नहीं की। सुब्हानल्लाह, आज दफ्तर में बहुत अच्छा वक्त गुजर गया, मेरा बॉस मुझसे नाराज़ नहीं हुआ या किसी ने मुझे तंग नहीं किया। तो हम सुब्हानल्लाह का लफ्ज़ अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल कर सकते हैं। सुब्हानल्लाह, आज मेरी बीवी ने बहुत अच्छा खाना बनाया था। हम गुफ्तगू करते हैं लेकिन उसमें सुब्हानल्लाह का लफ्ज़ कहना भूल जाते हैं। तो औरतों मर्दों को चाहिए कि अपनी गुफ्तगू में ज़्यादा से ज़्यादा सुब्हानल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल करें ताकि इसका इतना ज़्यादा अजर हमें क़यामत के दिन नसीब हो जाए। तो ये तो हदीस मुबारका का मज़मून था कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दो कलिमात ऐसे हैं जिनका पढ़ने वाला अल्लाह को बड़ा प्यारा लगता है और वो कलिमात ज़बान से अदा करने बहुत आसान है और अजर के एतबार से मीज़ान में बड़े भारी होंगे। और वो कलिमात कौन से हैं? सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अब यहाँ पर एक आखिरी बात कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को आखिरी हदीस के तौर पे क्यों चुना? उनको तो लाखों हदीस आती थी, वो कोई और मज़मून आखिरी चुन लेते, इस मज़मून को क्यों चुना? तो मुहद्दिसीन ने जवाब दिया कि नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उम्र के आखिरी हिस्से में सुब्हानल्लाह ज़्यादा पढ़ने का हुक्म दिया। अल्लाह फरमाते हैं इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह व रअयत अन्नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु। अब ये अल्लाह का हुक्म है कि मेरे महबूब अल्लाह की तस्बीह बयान कीजिए। जब अल्लाह के महबूब सल्लम को उम्र के आखिरी हिस्से में
تسبیح زیادہ پڑھنے کا حکم دیا گیا تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے سوچا چلو میں آخری حدیث تسبیح کو پسند کرتا ہوں تاکہ طالب علم آخری اس جو ہے وہ اختتام کے اوپر تسبیح کا عمل زیادہ کر سکے۔ اور بعد نے کہا کہ نہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی بندہ مجلس میں بیٹھے اور اٹھتے ہوئے اگر سبحانک اللہم پڑھ لیتا ہے تو اللہ اس مجلس میں جو کوتاہیاں ہوتی ہیں سب معاف فرما دیتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ جانتے تھے کہ یہ آخری حدیث ہے جو میں لکھ رہا ہوں، اس کے بعد یہ کتاب کا کام ختم ہو جائے گا، تو انہوں نے حدیث تسبیح کو آخر پہ لکھا کہ تاکہ اس حدیث کو لکھنے پر میری مجالس میں جو کمی کوتاہی رہ گئی اللہ ان سب کو معاف فرما دے اور مجھے قبول فرما دے۔ اور ایک اس کی توجہ یہ بھی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے طلباء اور طالبات کو ایک عمل بتا دیا جو ان کو مشکلات میں اور مصیبت میں کام آئے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ جانتے تھے کہ بخاری شریف پڑھنے کے بعد ان کی تعلیم مکمل ہو جائے گی اور یہ بچیاں اپنے گھروں کو جائیں گی، یہ بچیاں اپنے گھروں کی جائیں گی، پھر ان کی نکاح ہوں گے، شادیاں ہوں گی اور ان کو سسرال میں زندگی گزارنی پڑے گی۔ اب سسرال میں زندگی گزارتے ہوئے ان پر مشکلات آ سکتی ہیں، حالات آ سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ نوجوان طلباء اپنے گھروں کو جائیں گے، کوئی جاب کرے گا، کوئی بزنس کرے گا، تو ان کو کام کرنے پڑیں گے، ذمہ داری اٹھانی پڑے گی۔ اب کام اور ذمہ داریوں میں انسان کے اوپر مشکلات آ جاتی ہیں، تو طالبات بھی مشکلات میں پھنسیں گی اور طلباء بھی مشکلات میں پھنسیں گے، اور پھر یہ چاہیں گے کہ ہمیں کوئی عمل مل جائے کہ جس سے اللہ ہمیں اس مشکل سے نجات عطا فرمائے۔ تو میں ان کو تسبیح کا عمل بتا رہا ہوں، یہ کرتے رہیں گے، اللہ ان کی مشکل کو آسان کر دیں گے اور ان کو مصیبت سے نجات عطا فرمائیں گے۔ اور اس کے دلیل دو ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک مجرم تھا جس کو انہوں نے 10 درے لگانے کا حکم دیا۔ چنانچہ جلاد نے جب پہلا درہ مارا نا تو وہ بندہ کہنے لگا سبحان اللہ، یعنی اس زمانے کے مجرم بھی ایسے تھے کہ ان کو ڈنڈا پڑتا تھا اور وہ اول فول بکنے کے بجائے سبحان اللہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تو جب اس بندے نے سبحان اللہ کہا تو عمر رضی اللہ عنہ نے جلاد کو کہا دعہو، اس کو چھوڑ دو، ایک ہی کافی ہے۔ قریب ابن کعب رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، وہ بڑے مفتی قسم کے صحابی تھے، وہ مسکرا پڑے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا میں یضحکو کا، حضرت آپ مسکرائے کیوں ہیں؟ ان کا کہ میں مسکرایا اس بات پہ ہوں کہ اس بندے نے سبحان اللہ پڑھا، 10 کوڑے پڑھنے تھے، ایک کوڑے پر سزا ختم کر دیا آپ نے، تو سبحان اللہ نے اس کی سزا میں تخفیف کروا دی۔ تو تسبیح کے پڑھنے سے سزا میں تخفیف ہو جاتی ہے اور بندے کو اللہ تعالیٰ مصیبت سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ اور دوسری اس کی دلیل قرآن پاک سے ملتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کی منشا سے وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ اب ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا، کوئی مخرج نظر نہیں آتا تھا۔ ایک رات کا اندھیرا، دوسرا پانی کے نیچے کا اندھیرا اور تیسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، یعنی 3 اندھیروں کے اندر، گھپ اندھیرے کے اندر تھے اور کوئی نکلنے کا راستہ نہیں تھا۔ اب انہوں نے سوچا کہ میں اس میں سے کیسے نجات پا سکتا ہوں، تو انہوں نے اللہ کے نام کی تسبیح شروع کر دی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے ان کے اس ذکر کو قبول کر کے مچھلی کو حکم دیا اور مچھلی نے ان کو بحفاظت خشکی کے اوپر لا کر اپنے اس پیٹ سے نکال دیا۔ اللہ فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس علیہ السلام اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ تو مصیبت ایسی تھی کہ قیامت تک انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں رہنا تھا، مگر سبحان اللہ کی وجہ سے
اللہ نے مچھلی کے پیٹ کی مصیبت سے ان کو نجات عطا فرما دی۔ لہذا امام بخاری رحمۃ اللہ یہ چاہتے تھے کہ آپ لوگ بھی حالات کی مچھلی کے پیٹ میں پھنسیں گے۔ مثال کے طور پہ ایک لڑکی پڑھ کے فارغ ہو گئی، اب گھر میں بیٹھی ہے، ماں باپ رشتے کے انتظار میں ہے، عمر بڑھتی جا رہی ہے، 30 سال ہو گئی، اب رشتہ آئے گا تو ماں باپ اس کا نکاح کریں گے نا، خود تو نہیں کسی کو جا کے کہتے کہ جی تم ہماری بیٹی کو اپنے پاس رکھ لو۔ اب رشتہ آ نہیں رہا، لڑکی کیا کرے؟ یہ تو حالات کی مچھلی کے پیٹ میں پھنس گئی نا، یہ تسبیح کرے، پڑھے، اللہ تعالیٰ رشتہ بھجوا دیں گے، اس کی شادی ہوگی اور یہ اگلے حالات میں چلی جائے گی۔ اب خامد ہے، اس نے کاروبار شروع کیا اور یکدم قرضہ چڑھ گیا، تو یہ خامد قرضے کی مچھلی کے پیٹ میں پھنس گیا، اب اس کو نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ چاہتے تھے کہ یہ خامد اگر تسبیح پڑھے گا، اللہ اس کو قرضے کی مچھلی کے پیٹ سے نکال دیں گے اور یہ اس مصیبت سے نجات پا جائے گا۔ لہٰذا یہ حدیث تسبیح آخر پہ اس لیے لائی گئی کہ ہم اپنے زندگی کے مختلف حالات میں تسبیح کی کثرت کریں اور اللہ اس کی برکت سے ہماری مشکلوں کو آسان کر دے۔ جتنے حاضرین ہیں اللہ تعالیٰ سب کا آنا قبول فرمائے، اور جتنی بچیوں نے آج آخری حدیث کا سبق پڑھا ہے اللہ ان کا پڑھنا قبول فرمائے۔ اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے۔ جو ادارے کے معلمین یا معلمات ہیں اللہ سب کو اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرمائے، اور اس کے بدلے ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کلمات میں پڑھا دیتا ہوں، دعا پھر آپ پڑھا دیتے ہیں۔ دعا سے پہلے توبہ کے کلمات ہم پڑھ لیتے ہیں۔ یہ کلمات سجدے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا، دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا، تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، چوتھا ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، اور پانچواں ہے 10-15 منٹ صبح 10-15 منٹ شام مراقبہ کرنا۔ انشاءاللہ یہ مراقبہ باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ کی محبت آپ کے دل میں بڑھے گی اور آپ اس کی حلاوت کو خود محسوس کریں گے۔ اب سب حضرات دعا کر لیجئے۔
الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الأمي الكريم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں اللہ ظاہر میں بندے حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے منور فرما رب کریم سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما خطاؤں سے درگزر فرما عیبوں کی پردہ کشی فرما اللہ اپنی رحمتوں کی پشپناہی نصیب فرما رب کریم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں جتنے کی تقوی عطا فرما حیا اور پاکدامنی والی زندگی عطا فرما رب کریم ہمارے جامع کو حضرت کی برکت سے قبول فرما اللہ آپ جانتے ہیں کہ ہم دونوں اس کو نہیں کھولنا چاہتے تھے حضرت کے حکم سے اس کو شروع کیا اللہ آپ نے آج 6 سال کی پہلی محنت پہلی کھیتی عطا فرمائی اللہ ایک ایک کو قبول فرما ایک ایک کو قبول فرما اللہ ان طالبات نے 6 سال کتنی محنتوں کے ساتھ اس میں ہر عمر کی ہیں میری والدہ بھی ہیں اور سب ہر عمر کی ہیں سب کو قبول فرما اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیجیے اللہ سب کو دین کی خدمت کے لیے آخری سانس تک کے لیے قبول فرما دیجیے اللہ تمام جماعت اور معلوم کو بھی قبول فرما دیجیے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیجیے اللہ ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرما دیجیے یا الہ العالمین اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیجیے اللہ اس علم کو علم نافع بنا دیجیے علم وبال سے محفوظ فرما دیجیے یا الہ العالمین حاسد کے حسد سے محفوظ فرما شریر کے شر سے محفوظ فرما برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما رب کریم دوستی کے میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرما رب کریم وقت کے مطابق اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما ہمارے فیصلے میں برکتیں عطا فرما ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما ہمارے اعمال میں برکتیں عطا فرما صحت اور حافظے میں برکتیں عطا فرما رب کریم قدم قدم پر برکتوں کو ہمارے ساتھ شامل حال فرما رب کریم اپنے در سے لگائے رکھنا اپنی رحمت کے سائے میں چھپائے رکھنا اے اللہ ایک لمحے کے لیے کبھی کسی غیر کا محتاج نہ کرنا اللہ ایک پل کے لیے کبھی کسی غیر کا محتاج نہ کرنا اللہ ایک پائی کے لیے کبھی کسی غیر کا محتاج نہ کرنا اللہ اپنی رحمتوں کی کچھ پناہی نصیب فرما اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیکوکار فرما والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا متقیوں کا امام بنا اللہ اولاد کی خوشیاں عطا فرما اولاد کے غموں سے محفوظ فرما رب کریم جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں قدردان رشتے عطا فرما والدین کے لیے فرائض نبھانے آسان فرما اللہ جو اپنی اولادوں کی شادیاں کر چکے اللہ گھروں میں خوشگوار ازدواجی زندگی نصیب فرما یا الہ العالمین جن نرینہ اولاد کے طالب اپنی رحمت سے انہیں نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما رب کریم ہم نے اور ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما جو پریشان ہیں پریشانیوں کو دور فرما اللہ جو مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگی کے آسان اسباب اپنی رحمت سے پیدا فرما اللہ یہ قبولیت دعا کا وقت بھی ہے قبولیت دعا کا موقع اللہ اپنی رحمت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما اللہ ہم نے حضرت سے اپنے شیخ سے بارہا یہ سنا بخاری شریف کے اختتام میں آپ دعائیں قبول فرماتے ہیں اللہ ان طالبات نے پورا سال لگا کر اس کتاب کو مکمل کیا یا بعض حصوں کو مکمل کیا اللہ اپنی رحمت سے اس کے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما اور صاحب کتاب کی جو قبولیت آپ کے یہاں ہے اللہ اس کی برکت اور وسیلے سے ہم آپ سے مانتے ہیں اللہ ہم سب کو وہ اوصاف جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ میں تھے اللہ وہ ہمیں بھی عطا فرما اللہ سب سے نبی علیہ السلام کی مبارک باتیں ہیں یا اللہ ہمیں اخلاق محمدی کا نمونہ بنا یا اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما یا اللہ پوری دنیا میں مسلمان پریشان ہے اللہ مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما اللہ کشمیر میں فلسطین میں انڈیا میں افغانستان میں عراق میں شام میں برما میں اللہ ایک لمبی فہرست ہے اللہ سب کی حفاظت فرما مسلمانوں کی خیر سے مدد فرما رب کریم ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما رب کریم دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما جہاں اللہ اللہ کے خانقاہوں کی حفاظت فرما تمام مساجد مدارس مراکز عربیہ کی حفاظت فرما اقامت دین کی کوششیں کرنے والوں کی حفاظت فرما یا الہ العالمین اپنی رحمت کا معاملہ فرما یا اللہ آپ نے خود قرآن مجید میں فرمایا ہے
أما السائل فلا تنهر، سوالی کو انکار نہ کرو. اللہ ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہے، اللہ انکار نہ فرمائیے، رب کریم قبول فرما لیجیے. اللہ آپ نے فرمایا جو اچھے ہیں وہ بروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اللہ آپ اچھے ہیں ہم برے، آپ ہمارے ساتھ اچھا سلوک فرما لیجیے. رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول کر لیجیے. اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں. رب کریم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما یا الہ العالمین. ہم سب کے شیخ حضرت پیر حافظ الفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ عالیہ کی زندگی میں صحت میں برکت عطا فرما یا الہ العالمین. ہمیں مزید فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرما. حضرت کے صاحب دیر ہمارے سروں پر خیر و عافیت سلامتی کے ساتھ قائم فرما یا اللہ. حضرت کے مدرسے جامعہ مہد الفقیر اسلامی جھنگ اللہ اس کو مزید قبولیت اور برکتوں سے سرفراز فرما. اللہ جتنی وہاں ضروریات ہیں 1000 سے زیادہ طلباء اور باقی معاملات تعمیری اور دوسرے، اللہ سب میں خصوصی رحمتوں کے فیصلے فرما یا الہ العالمین. ہم سب کو مہد کی خدمت کے لیے قبول فرما، اخلاص عطا فرما. جس نسبت کے ساتھ آج یہاں بیٹھے ہیں اللہ تو جانتا ہے کوئی کھوٹ نہیں. اللہ اسی نسبت کے ساتھ ہمیں موت عطا فرما. اللہ اسی نسبت کے ساتھ قیامت کے دن حضرت جی کی معیت میں نبی علیہ السلام کے قدموں میں جگہ عطا فرما. اللہ ہر طرح کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. اللہ پوری امت کی حفاظت فرما. یا اللہ موبائل اور انٹرنیٹ کے جائز استعمال تک محدود رہنے کی توفیق عطا فرما. ان کے ناجائز استعمال سے ہماری حفاظت فرما. اللہ ہمارے تمام طالبات کو قبول فرما لی. اللہ جنہوں نے بخاری شریف کو مکمل کیا اور جو بھی راستے میں پچھلے سالوں میں اللہ سب کو قبول فرما. اللہ سب کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سچی نسبت عطا فرما. وہ اصحاب جو ان کے اندر تھے وہ انہیں عطا فرما. اللہ ہم سب کو اس کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم سب کو اس کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں اس کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں تہمت کے مواقع سے بچنے کی توفیق عطا فرما. صاف گوئی عطا فرما. اللہ اپنے مقبول میں شامل کر لیجیے. اللہ خطری رحمت فرما دیجیے. اللہ ان 6 سالوں میں جن لوگوں نے جس انداز سے تعاون کیا اللہ سب کو قبول کر لیجیے یا الہ العالمین. سچی بات تو یہ ہے کہ جب شروع ہوتا تو نظر نہیں آتا تھا پورا کیسے ہو. اللہ تو میں موت کے لیے بھی تیار ہوں کہ موت کے بعد امید لگ گئی کہ یہ لوگ دین کا کام کریں گے، قبر میں ملتا رہے گا. اللہ اپنی رحمت فرما دی. اللہ ایک ایک کو آخری سانس تک کے لیے دین کی خدمت کے لیے قبول کر لیجیے یا الہ العالمین. دین کے کام کے لیے آپ نے مختلف انبیاء کو، ہر نبی کو ان کی ضرورت کے ان حالات کے مطابق معجزات عطا فرمائے. یا اللہ آج کل کے حالات میں دین کے کام کے لیے جتنی ضروریات ہیں، جتنے وسائل کی ضرورت ہے، اللہ سب کے سب بوجہ کمال ہم سب کو عطا فرما دے. اللہ ہمیں دین کے لیے قبول کر دے. اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما، ہمارے یقین میں اضافہ فرما. اللہ ہمارے ظاہر کو سنت کے مطابق بنا دیجیے، ہمارے باطن کو اپنی معرفت کے نور سے منور فرما یا الہ العالمین. زندگی گزر گئی تیرا نام لیتے لیتے. اللہ کلمے کا سرور کب ملے گا؟ اللہ ہمیں کلمے کا سرور عطا فرما، سجدے کا سرور عطا فرما، ایمان کی حلاوت نصیب فرما یا الہ العالمین. لفظ اللہ کی مٹھاس ہمیں عطا فرما یا الہ العالمین. زندگی گزر گئی یہ کہتے کہتے کہ ہم آپ کے ہیں. اللہ ایک دفعہ آپ کہتے ہیں کہ ہاں تم میرے ہو. اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے، اللہ اپنے کام میں لگا لیجئے. اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرما. روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، بوٹی بوٹی ہڈی ہڈی میں اپنی محبت پیدا فرما. یا اللہ حضرت جی کے آنے کو قبول فرما. اللہ ہمیں بہت ساری بےدبیاں ہو جاتی ہے، اللہ ہمیں بھی معاف فرما. یا اللہ ہماری تمام پریشانیوں کو اپنی رحمت سے دور فرما. اللہ یہ دور دریف سے چل کے تیرے بندے بندیاں موجود ہیں، اللہ اپنی رحمت سے ان سب کو قبول فرما. اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ پائے وہ بھی عطا فرما. اب ایک الفاظ نہیں مل رہے، اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرما. اللہ ہم سب کو ان نسبتوں کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما.
یا الہ العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما، جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ پائے یا اللہ وہ بھی عطا فرما۔ رب کریم اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ابو عزیز و قارب، ہمارے رشتہ دار، ہمارے والدین میں سے یا ہمارے اساتذہ مشائخ میں سے جو دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان سب کی کلی مغفرت فرما، جن کی آپ مغفرت فرما چکے ان کو اعلیٰ علیین میں شامل فرما۔ اللہ ہمیں اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما۔ یا الہ العالمین جس طرح عورتوں میں آپ نے یا اللہ یہ جماعت تیار کی، اللہ مردوں میں بھی یہاں یا اللہ ایک جماعت اپنی رحمت سے عطا فرما۔ یا اللہ خاندان کے جتنے نوجوان ہیں اللہ ان سب کو یا الہ العالمین سب کو قبول فرما، ایک ایک کو قبول فرما، اللہ ایک ایک کو قبول فرما، اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما۔ یا الہ العالمین حسن احمد، محسن احمد اور عائشہ بنت عمر ان کو بھی قبول فرما، ہر طرح کے فتنوں سے ان کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین ایک ایک کو قبول فرما۔ اللہ نہ الفاظ ہے نہ سمجھ آ رہا کیا مانگے، اللہ آپ اپنی رحمت سے عطا فرمانے والے ہیں، بن مانگے آپ نے اتنا عطا فرما دیا۔ اللہ ہمیں اس کو سنبھالنے کی بھی توفیق عطا فرما، اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما۔ نبی کریم ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ان طالبات کے جو گھر والے ہیں یا اللہ کسی کے خاوند یا والد یا بھائی انہوں نے جو ان سالوں میں قربانیاں دی، یا الہ العالمین ان کو بھی بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیت اجمعین، آمین یا